السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سید محمد بشیر مستانہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہ ایک ڈاکومنٹری بنائیں گے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اور ہم آپ کو ایک ان کا آبائی علاقہ بھی دکھائیں گے جہاں پہ ان کا گاؤں ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی جو فقیرانہ زندگی تھی وہ کیسے شروع ہوئی، اور اس کے بعد اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں پھر ان کے آبائی گاؤں میں۔ ہم اندرا آبائی گاؤں سید محمد بشیر مستانہ رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ان کی جائے پیدائش ہوئی۔ تو ان کے دادا جان تھے، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے بصرہ جا کے تعلیم حاصل کی۔ تو خود سید محمد بشیر مستانہ رحمۃ اللہ علیہ فقیری لائن سے پہلے وہ ایک بہت بڑے پہلوان تھے، اور ماہر میں سے تھے۔ وہ کافی دور دور جا کر پہلوانی کی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا اندرا گاؤں ہے سارا ان کا۔ تو ہم ابھی موجود ہیں سید محمد بشیر مستانہ رحمۃ اللہ علیہ کے آبائی گاؤں، جس کا نام ہے اندرا کلام۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا تقریباً 1967 میں، اور 1967 میں منگلا ڈیم کی وجہ سے متاثر ہو کر وہ یہاں سے ہجرت کر چکے تھے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 400 سال پرانا قبرستان ہے۔ تو اس میں سے جو قبر ہے وہ ان کے دادا جان کی قبر ہے، جن کا نام عطا محمد ہے۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سید محمد بشیر مستانہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان عطا محمد، ان کی یہ قبر ہے۔ تو ان کے تقریباً 150 سال ہو چکا ہے ان کا وصال۔ تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی درویش صرف انسان تھے، اور اللہ لوگ تھے یہ۔ تو انہوں نے تعلیم بصرہ عراق کے شہر میں انہوں نے حاصل کی، اور الحمدللہ بہت ہی عالم انسان تھے۔ تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 قبریں ہیں۔ یہ ان کے والد صاحب عطا محمد کے والد صاحب کی قبر ہے، اور یہ ان کے بڑے بھائی الہی بخش ہے، ان کے والد صاحب کا نام ہے، اور ان کے بڑے بھائی کا نام پیر بخش ہے۔ تو ان کے بڑے بھائی ہیں۔ تو یہ بالکل ہی تقریباً ان کو 1.5 سال ہو چکے، ان کے تقریباً 200 سال ہو چکے ہوں گے ان کے وصال میں۔ تو یہ تھا اندرا کلام، جہاں پہ سید محمد بشیر مستانہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو ہم نے ان کا گھر بھی دکھایا، اور ساتھ ان کے دادا جان، پھر ان کے ساتھ ان کے دادا جان، ان کے پردادا، ان کے بھائی کی بھی قبر دکھائی۔ تو اب ہم چلیں گے ان کے جو ہجرت کے بعد، جب انہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد انہوں نے جو نئی زندگی کا آغاز کیا، اس جگہ کا نام ہے نتھیا ٹاؤن، جہاں پہ انہوں نے ہم سے کافی ہمیں پتہ چلا کہ ان کے وہاں پہ بہت ہی اچھی زندگی، اس کے بعد انہوں نے پھر وہاں سے ہی فقیری سفر شروع ہوا۔ تو ہم آپ کو پھر ان کے والد صاحب کی قبر دکھائیں گے جو نتھیا میں ہی موجود ہے۔ تو پھر ہم ادھر سے کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ ان کی زندگی کیسی تھی فقیری لائن سے، اور اس کے بعد وہ کیسے زندگی گزاری انہوں نے۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں نتھیا ٹاؤن کے قبرستان میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حاجی عبدالحکیم جو سید محمد بشیر کے دادا جان تھے۔ تو ان کا وصال تقریباً 6 جون 1991 میں ہوا۔ تو ماشاءاللہ ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کا ہم نے آپ کو ان کی قبر دکھائی ہے، وہ اندرا کلام میں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان کے گھر میں جو نتھیا ٹاؤن میں، جب ہجرت کر کے وہ ادھر آئے تھے۔ تو اب ہم کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بازار نتھیا ٹاؤن کا۔ تو پھر ہم ان کے گھر جائیں گے، پھر آپ کو دکھائیں گے ان کی زندگی کیسے بسر ہوئی، باقی لوگوں سے بھی ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس گھر میں موجود ہیں جہاں پہ سید محمد بشیر مستانہ رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کے بعد اس گھر میں تشریف لائے، پھر انہوں نے یہ گھر بنوایا۔ تو یہ نتھیا ٹاؤن میں ایک گھر ہے، تو وہ انہوں نے پھر اپنی روزگار کی تلاش میں بھی گئے، تو پھر جب ان کو رب کی طرف سے اشارہ ہوا، ان کو ایک اشارہ ملا، تو وہ پھر یہ گھر بار اپنے بچے بیوی سب چھوڑ چھاڑ کر ایک فقیری لائن اپنا لی۔ تو پھر وہ یہاں سے نکل کے پھر آگے ایک جگہ آتی ہے دربار پور، انہوں نے پھر وہاں پہ ڈیرا لگا لیا۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بہت بڑا گھر ہے۔ تو اب باقی جو باتیں ہیں ہم ان کے اس دور کے رہنے والے جو بزرگ ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، ہم ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے، اور کیونکہ وہ ہم سے بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو چلے چلتے ہیں ان کے سائیں بشیر صاحب نے فقیری لین تو پہلے زندگی عام زندگی سی، جس طرح زمیندارہ زندگی سی، اس تو بعد شغل میلہ جڑا ساڑھے دیہاتاں جونا کتے لڑانے سینے شکار کرنا، پھر انہیں دکانداری کی ہے، سیمنٹ نے تھے کئی سرجنسی رکھی ہے۔ اس دوران ہی سائیں بشیر پر فقیری میں لین کی گئی ہے۔ وہ بہت اچھے بزنس مین تھے الحمدللہ، اور دنیا داری میں بھی بس تھے۔ امندرات سے ادھر نتھیا ٹاؤن میں آئے نئے تو تھوڑی مشکلاتیں تھیں، جب محلے والے یا گاؤں والے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ کیوں ادھر آئے۔ الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزری تھی۔ تو رات کو ایک بینک کا گارڈ تھا، تو اس نے صرف بولا کہ یہ سبق پڑھو۔ کچھ سبق پڑھا تو صبح انہوں نے بس ایک نعت پڑھنے شروع کر دی۔ میں اسکول گیا ہوا تھا، تو اسکول گیا تو میرے دو اسکول والوں نے مجھے بولا کہ یار تمہارے ابا تو پاگل ہو گئے۔ تو میں تختی سکھا رہا تھا، اس کو تختی میں زمانہ تھا، تو میں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں واپس بھاگا ہوا گھر میں آیا، 5 منٹ کا سفر تھا اسکول سے۔ جب بدرال سے میں نتھیا آیا، دیکھا یہ والد صاحب اسی برانڈے میں، شاپ کے برانڈے میں بیٹھ کھڑے تھے، تو یہی کہہ رہے تھے جدو مولا ملتا فقیر ملتا۔ میں 50 فٹ دور کھڑا ہو گیا، میں ڈر گیا، میں یار یہ میرے تو والد نہیں ہے۔ میرے جو والد صاحب تھے ماشاءاللہ الحمدللہ، وہ تو اونچی بات کسی سے بات نہیں کرتے تھے، ماشاءاللہ فوج میں رہے، یعنی فوجی جوان تھے، ڈسپلن والے تھے۔ تو مجھے اشارہ کرے میرے پاس آ، میں نہیں آؤں گا، میں دور کھڑا رونے لگا۔ 12 سال تقریباً میری عمر تھی تقریباً۔ تو انہیں مجھے غصے میں آیا، میں نہیں آؤں گا آپ کے پاس، کہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے۔ اور جب یہ نعت پڑھے تھے جدو مولا ملدا فقیر ملدا، نہ ملا دیا تقریر ملدا، نہ قاضی دیا تقریر ملدا، الحمدللہ اس وقت کی یہ نعت ابھی تک یاد ہے۔ تو جب بڑی مشکلات، جو بازار سے ہمارا نتھیا بازار ہے، جو بازار سے گزرے تو بڑی مشکل سے والد صاحب کی سختی تھی کہ وہ تو وضو نہیں کر رہا ہے، یعنی ایسے گندگی میں پھر رہا ہے۔ تو وہ دن 6 مہینے بڑی مشکل سے گزارے۔ جو ہماری سیمنٹ ایجنسی تھی وہ بھی ایسی چلے گئی، کوئی لے کے جا رہا ہے۔ سیمنٹ کی ایجنسی کتنا عرصہ رہی ہے؟ سیمنٹ ایجنسی جب میں نے اور سنبھالی تو مطلب 7-8 سال کی عمر تھی جب انہوں نے ڈالی تھی، تو 12-13 سال میں میری عمر تھی جب وہ کی۔ تو بس اسی دور میں وہ سب کچھ ختم، دنیا داری سب ختم۔ تو پھر ادھر دین میں بس مزدوری میں چلے گئے۔ تو 6 مہینے کے بعد جب ادھر سے میرے چاچا انگلینڈ سے آ گئے، دادا انگلینڈ سے آ گئے، یہ سن کر کہ بشیر پاگل ہو گیا۔ تو اس وقت ہر آدمی ان کو لالا بولتا تھا، چھوٹے سے بڑے لے کر، کیونکہ ان کی ماشاء اللہ پرسنالٹی بھی ایسی تھی، ہر آدمی سے بڑے تمیز سے، بڑے پیار محبت سے۔ تو بس وہ وقت بڑا مشکل تھا ہمارے ساتھ۔ تو دادا نے، چاچا نے بڑا سمجھایا، وہ کم گزر چکا تھا، جو ہم چاہتے تھے کہ واپس آؤ چودھری، پھر واپس بنو، چودھری بننا بہت مشکل تھا۔ تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے بولا ٹھیک ہے جی میں یہاں سے کوچ کروں، ایک مسلح، ایک لوٹا، ایک کڑا اٹھایا، مونڈے پہ جا رہے تھے۔ میں چاچا نے، میں نے بولا پلیز نہیں جاؤ۔ ہم روتے جا رہے تھے، ادھر ہمارے اوپر ایک تالاب ہے، اس کو کڑا بولتے تھے بندرار کے پاس، تو وہاں پر تک گئے، بولتے بس آپ کا سفر یہی تک ہے، میرا سفر شروع ہے، کہاں جاؤ گے کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کو کیسے ڈھونڈا اس دربار میں؟ شام کے وقت جب گئے تو رات کا کافی شام مغرب کے بعد ٹائم تھا، جا رہے تھے، تو میرے پالتو کتا ہوا تھا، بچپن میں اس کو پالا تھا، تو میں اس کو اشارہ کیا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ۔
وہ میری ہر اشارہ سمجھتا تھا، وہ چلا گیا ساتھ۔ تو یہاں پر ہمارے ادھر ابھی ریڈیو اسٹیشن ہے ادھر اپنے کوٹری روڈ پہ، تو کتا وہاں پہ جا کھڑا ہو گیا، تو والد صاحب روڈ کراس کر چلے گئے، اس بھائی جنگلات تھی، ویران علاقہ تھا، تو کتا وہاں پہ کھڑا رہا، دیکھتا رہا کہاں جا رہے۔ تو اس ٹیکری کی دوسری ٹیکری تھی جہاں والد صاحب نے جانا تھا، تو وہ دربار تھی پہلے، جو کہہ رہے تھے کہ 300 سال پہلے کہ یہاں کے بزرگ آئے تھے، تو بڑا چلے گئے جی۔ تو واپس آیا، صبح ہم یہی سوچ رہے کیا کرنا ہے، میں اس کو ایسے تھبوکی لگائی، یار چل، اس کو معلوم ہے چل ابا کہاں گئے، وہ آگے چلا گیا، میں اس کے پیچھے بھی وہاں پر کھڑا ہوا نا، اس نے ایسے زور سے آواز دی، تو والد صاحب پار سے انہوں نے آواز دی، انہوں نے بولا یا علی، ادھر سے اس نے آپ نے شروع کر دیا، پھر یہ ملاقات ہوئی۔ تو الحمدللہ پھر بعد آنا جانا شروع ہو گیا۔ فقیری لین میں جدوں اتوں گھر وچوں گئے نے، بچے چھوٹے چھوٹے سن، بچی بالکل چھوٹی، دودھ پی نہیں سی اس وقت، تے ساری عمر جیڑی ہے اس وقت تقریباً میری اپنی 12-13 سال سی۔ اسی تو پیدل جانے، سائیں بشیر نال جانے، پھر اتنے اصل انہوں نے رہائش کے مطابق بس کہ رہائش انہوں نے اس طرح سی کہ ایک چھپری پائی اصل سروٹ نہیں، ٹھیک، اس نے انہوں نے زندگی جیڑی ہے کافی عرصہ گزری، پھر روٹی آپ پکانی، کوئی یعنی کہ کسی چیز کا بندوبست نہیں سی، کہ نصف زندگی انہوں نے کوئی بندوبست نہیں سی انہوں کو۔ سائیں کتنے عرصہ انہوں نے رہے ہو؟ میں تقریباً 15 ਤੋਂ 20 سال انہوں نال رہا، انہوں نال درباراں تے گئے ہاں، خاص کر کے دمبڑی والی سرکار نہ میلہ جڑا اسی بڑی دفعہ پیدل بھی گئے ہاں۔ پھر میں زیادہ میرا چانس جڑا ہونا سی مڑا اپنا ساری جتیاں چاہنا، میاں نے سن کہ تو پانگڑا با، میں پانگڑا بانے تو تھوڑا کرسن نہیں سی پینا، میں سائیں صاحب میں سارے جتیاں چاہیے کہ مڑ پانگڑا نہیں پی، اصل نے آنے ٹھیک ہے تو جتیاں چاہ۔ تقریباً 7-8 سال جڑا ہے میں جدوں بھی میلہ آنا سی پھر جتیاں چاہیے کہ لوگوں نے کھلنا سا منڈے پر۔ تے جیلا فقیر لین تو بعد انہیں جگہ چھوڑی اتھا دربار تے گئے، تو وہ جگہ کی ہے جی سی؟ وہ جگہ ایک جنگل سی جس نے وچ سوائے سروٹ اور درخت نے علاوہ کوئی دنیا نہیں شہر نہیں سی، یا انہاں بزرگاں دا روزہ سی، دور دراز نزدیک تک پانی نہ بندوبست نہیں سی، آبادی نہ بندوبست نہیں سی، جنگل بیابان، تے اسے دن تو انہاں نال گزاری چنے سن، لیکن رات جیڑی ہونی سی نا انہاں نے کلے ہونی سی، کوئی کسی قسم کی لائٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی کھان پینا بندوبست نہیں، گھروں اگر روٹی گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں گئی تو انہاں ضرورت نہیں محسوس کی کہ مین کی کھانا ملنا چاہیے، لیکن یہ کہ زندگی وہ جڑی سی انہوں نے وہ اس طرح نصف زندگی انہیں اس طرح گزاری ہے، نصف تو بعد زندگی جڑی ہے انہوں نے یعنی کہ 30 ਤੋਂ 35 سال نے ارد گرد بھی جڑا انہوں نے زندگی جڑی ہے اس طرح گزری ہے۔ پھر اس تو جڑے 10-12-5-7 سال بعد رہے نا وہ ذرا کاش و آرام میں زندگی آئے گی کہ ماحول بدل گیا، دنیا داری نہ سسٹم ودی گیا، تے اس وقت بھی خالی چاول نہ چڑھاوا شروع ہو گیا سی، یعنی کہ 4-4-5-5 دیگاں یہ چڑھاوا شروع ہو گئی سی، دیشکیاں پر شروع ہوئی سن، مطلب کلو نے حسابہ پر اساں شروع کیتا سی تے منہ نے حسابہ پر، اس تو بعد پھر لنگر جاری ہویا 11ویں شریف نال۔ تے میں انہیں کتنا عرصہ لوگوں کی پانی پیا لینے نو؟ تقریباً جڑا منڈے تے پانی ہے 15 ਤੋਂ 20 سال جڑا یہ منڈے تے پانی ٹوئے کے پڑے 23 سال جڑا نہیں منڈے تو پانی، منڈے 4-5 سال جڑا پانی ہے یہ تے ایک چوہے وچ پلایا نہیں جڑا کلام وچ وہ چوہا گنیا جانا، اس تو بعد جڑی ہے پھر چنگی تو جڑا نا یہ کافی عرصہ چنگی تو بینگی منڈے پر چاہی گئے، ایک مٹکا رستے وچ ہونا سی دبیا جڑا مسافراں واسطے، تے باقی اپنا جڑا کڑیا نا پانی جڑا ہونا سی اتنے، اس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تے اساں لوکاں نالوں زیادہ جڑا لوکاں فائدہ بھی اٹھایا ہوا ہے تے محبت کیتی بھی ہے، وہ کاکڑے تو لے کے تے ڈڈیال تک، ڈڈیال تو لے کے کوٹلی سیاں تک یہ پورا ایریا جڑا انہوں نے بہت ہی محبت کی ہے سائیں صاحب نال۔ پھر یہ سائیں صاحب نے جڑی بعد نے زندگی سی نے یہ اتنے تک لگی گئی سی، یعنی کہ جلد زندگی کا تریہ دوجا حصہ جڑا سائیں صاحب سنگی ہفتہ 2 ہفتے 10 دیہڑے 4 دیہڑے 5 دیہڑے لبنے کو سنا
फोन वाला सिस्टम कौन सी साईं साहब की असें लोड़ा आपे कुदरै फिरी फुरी लगी जियां मेरी ड्यूटी लगी होनी सी कबूतर कड्ढने ते दाने पाने उस वक्त जेह्ड़ी कोठी है ना वो इस वक्त जिस प्लाटै च असें गड्डियां शड्डियां खलाने ओह् उत्थे सी इस तों पैह्लें जेह्ड़ी सी वो रार सी जित्थै अजकल रोज़ा इस रोज़े ने करीब भी बिल्कुल होनी सी उस तो बाद फिर वो पार गई है पारू फिर रार आई है जिस तरह साईं साहब ने ज़िंदगी बदलनी दी है साईं साहब ने कबूतरां वाला सिस्टम भी इस तरह रार पार चलना दिया ते साईं साहब शेरां ने बहुत सड़की सन अरफाना कलाम जिस सुनता समलूक भी पढ़ने सुनो सैफ मलूक भी पढ़ने सन लेकिन शायराना रंग जिहड़ा सी ओह बहुत ज़्यादा सी उन्हां दा जिन्हां विच तकरीबन मैं 75% आखी सकना जिसनी माड़ी सपोर्ट सी साईं साहब की 75%। साईं साहब की शेर सुनाना लिखाना फिर साईं साहब याद करना फिर भुल्ली जाना फिर माड़े कोल आना ये चक्कर लगा रहना सी ते लेकिन कुछ शेर जेह्ड़े मैं तुसें सनाई छोड़ने जेह्ड़े साईं साहब अपनी ज़िंदगी च मेरे कोलों सुनी के लिखी के पढ़ने होने सन। तेरे नाल पा के प्यार सज्जना सारी उम्र मुखालफ ज़माना रखिया खानदान ते मल मकान छोड़े कुल्ली वसन लई मल ठिकाना रखिया मंगा रब कोलों मस्जिद विच तैनू एवें मस्जिद ने खाली बहाना रखिया तेरे हिजर विच रोना ज़मुर्द तक के तां अज लोकां ना मेरा दीवाना रखिया इश्का ज़ालमा जुल्म करने दस किस पर रहम कर छोड़िया आई पिन्नू नू केच मकरान ती पगड़ियां दई ससी गई नू थलां वालू ना मोड़िया आई पट चीर मईवाल कबाब कीता सोनी नू विच नदी जा रोड़िया आई जिंदा मिर्जे दी लाश जला के ते मजलू पागल दीवाना कर छोड़िया आई साईं साहब साईं मोहम्मद बशीर ने थे टोन जो काट दिए हाँ ये उसने ये अग्गे वही जोड़ने होने सन ना लेकिन मैं जरा शायर ना सी वही सुने उस तो बाद दमड़ी अली सरकार ने शेर साईं साहब मेरे को सुनने सन पढ़ने सन याद करने सन। दमड़ी वाली सरकार ने दारी उत्ते फेरे पांदियो मैनू कई साल हो गए जेड़े डिगदे जनाब दियां विच कदमां दमड़ी वाली सरकार ने दारी उत्ते फेरे पांदियो मैनू कई साल हो गए जेड़े डिगदे जनाब दियां विच कदमां सुनिया उन्हां दे बख्त कमाल हो गए मेले विच मलंग धमाल पांदे शामल असी भी उन्हां दे नाल हो गए जिन्हां उत्ते नज़र एक फिदाई हो गई ऐसन कच्च पर हीरे ते लाल हो गए आना दमड़ी वालिया सदा तारीफ तेरी मशरक मगरब शमाल जनूब करदा अंदर दर्द फराक मुसीबतां दे हर कुछ याद तैनू बाबा खूब करदा जो मुँह मंगी मराद हर आल आउंदी नहीं इनकार तेरा महबूब करदा सवा लख दमड़ी जब तक न चढ़े ज़ुमुर्द तब तक सूरज ने मौला गरूब करदा। ते मैं ना आशिकां दा एक शेर सुनाना आना ना छेड़ इश्क दे तस्करे नू मंदे आल तक्के दीवानियां दे कोई पैर नंगे कोई सर नंगे ते फिरदे नी विच वीरानियां दे कई हादसे इश्क दी सोज अंदर ते जलदे मिसल वांग परवानियां दे नज़र पुछी उन्हां ती जाके जिन्हां चखे स्वाद यारानियां दे जित्थे तक मी मालूमात सी मैं इत्थे तक तुसें मालूमात दी है। तो वाले साहब मैं पूछा कि वाले साहब आप जब आप तो आपको क्या मतलब इनका नाम क्या है बुजुर्गों का। लोग ऐसे तरह तरह की बातें करते थे कुछ है ही नहीं था कहीं कुछ नहीं था ये लोग ऐसे बैठ के तो किसी ना होने की ये वजूहत होती है कि वहाँ आदमी ठहर जाता है कुछ ना हो तो फिर बंद आदमी नहीं ठहरता। तो वाले साहब को फरमाने के मैं जब बैठा उधर कड़ा उतारा और मसला रखा तो एक बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए थे सफ़ेद का लिबास पहने हुए तो उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था तो अंधेरा था पर फिर भी पता लग रहा था कि सफ़ेद दाढ़ी है। तो मैं पूछा कि उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ आप आ गए अगर मेरा वज़ू टूट जाता तो मैं सोचता था पानी का कोई मसला नहीं उधर है ही नहीं था कि कोई मतलब पानी को रखे या है ही नहीं थी कुछ वीरान जगह थी उधर पानी नहीं था पानी बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा किया आपने कि पानी दे गए मेरा वज़ू टूटे। तो वास्तव एक स्क्रीन में सोचना कि यार कितनी देर से ये पहले बैठा होगा या कितने दिन से मुझे मेरी इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने पूछा कि ये जो आप बैठे हुए हैं इन बुज़ुर्गों का क्या नाम है। फिर उन्होंने बोला कि मेरा इनका नाम सैयद वलायत शाह साहब है।
تو یہ پتہ چلا کہ وہ جب والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 1 منٹ کے لیے مراقبے میں گیا، جب مراقبے میں گیا تو آنکھ کھولی جگہ دیکھا تو آدمی غائب، 1 منٹ سے تقریباً اوپر نہیں تھا۔ میں ان سے بات پوچھ کر جب انہوں نے دیکھا میری طرف کہ وہ آدمی غائب، تو یہ پتہ چلا کہ وہ خود تھے، وہ بزرگ ہستی خود تھی جو اپنا تعارف کرا کر غائب ہو گئی۔ اس جگہ کا نام کیا تھا؟ اس وقت پیر ککری بولا کرتے تھے، اچھا کوئی اپنا ہر ایفوانے بولتے تھے، ہم پیر ککری بولتے تھے کہ ککری والی جگہ، وہ ککر بہت تھے، درخت ککروں کے بہت زیادہ تھے۔ تو ہر جو جرول والے گراں ہیں وہ اپنی وہ بندرول بولتے تھے، ہر آدمی کا اپنا اپنا اس کا جگہ ہے ویران تھی، بالکل۔ ویسے جنگلات کے علاقے میں تھے وہ پھر کب واپس آتے تھے گاؤں میں؟ وہ ان کا سفر اور ادھر تھا، گھر میں کبھی 3 مہینے 4 مہینے، کبھی پھر زیادہ تر باہر ان کی دوسری اپنے اسلام گڑھ میں ہو گیا، کاکرا ٹاؤن ہو گیا، بنگریلا شکریلا، زیادہ سفر ان کا ادھر، پھر ادھر اپنے کوٹلی وغیرہ۔ تو جب بھی پوچھوں کہ کیا بولتے تھے آرڈر نہیں ہے، قسم کا آرڈر نہیں ہے۔ ہم سوچتے تھے یار قسم تو عورتوں کا ہوتا ہے، تو سائنس ویسے بولتے قسم کا آرڈر نہیں ہے۔ کتنی بار بولا یار والد صاحب بولتے آرڈر نہیں ہے، تو اس سے پوچھا آرڈر میں کوئی آدمی نظر آئے، نظر نہیں۔ تو جب ہمارا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب جاتے ہماری ڈیوٹی لگا دیتے تھے، کبوتر وغیرہ تھے ادھر۔ ایک بڑا مزیہ شاک والی بات تھی کہ ہم نے کوئی گف نکالی تھی، 4-5 لڑکے تھے دوست ہمارے، وہ گف نکالی تھی۔ تو ایک دن اتنی اندھیری بارش ہوئی، اتنی سخت کہ صبح کے ویسے چلو والد صاحب والدہ نے بولا جو چیک کر لو، جب دیکھا جی وہ گفت بیٹھ گئی، روڈ کے پاس کھڑے تھے، ہم رونے شروع کر دیا، یار سائیں صاحب گئے، کیونکہ سب ابا جی بھول گئے تھے کہ ابا کو بولے سائیں صاحب گئے، تو پریشان رونے لگے۔ منٹ بڑا ہوتا ہے جب کوئی بات سوچے کہ منٹ بڑا، اسی شاک میں کھڑے تھے تو اوپر سے آواز آئی کیا بات ہے؟ والد صاحب، تو ہم نے دریافت کیا جی آپ کہاں تھے؟ بولتے رات کو مجھے آرڈر ملا کہ بس نکلنا یہاں سے، ایک ٹرک والا آیا اس کے ساتھ بیٹھ کے چلا گیا۔ تو میں جی الحمدللہ اچھا رہا کہ آپ چلے گئے نہیں، اس گروپ میں آپ اللہ کو پورے ہو جاتے۔ بولتے اللہ بھی مجھے ابھی وہ سفیانہ کلام بہت زیادہ پڑھتے تھے اور ماشاء اللہ ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ الحمدللہ وہ جب دنیا دار تھے اس وقت ماشاءاللہ سیمڈو وغیرہ تو اچھے آواز تھی الحمدللہ کی، تو اللہ میاں نے ان کو بہت بلند، کتنے لوگوں نے کوشش کیا کہ ان کی آواز بند کریں جادو سے اسے، تو 40 بھی لوگوں نے کیا کہ ہم آپ کو آواز بند کر دیں گے، الحمدللہ نہیں ہو سکا۔ میں اتنی عمر میں تقریباً 90 سے اوپر تھے، ان کا آواز ان کا وصال کیسے ہوا؟ وہ کس دن ہوا؟ وصال جون کو اپنے 6 جون تھی 2019، تو 5 تاریخ میں ان سے بات ہوئی، تو میں نے وہ عربی لباس پہنا ہوا تھا، عید کا دن تھا، تو مطلب اے آجی تو نے کیا ہے لباس پہنا ہوا ہے؟ میں اس کار سے کس نے گفٹ کیا تھا، تو میں نے ان سے سوال کیا آپ نے کیا لباس پہنا ہوا ہے؟ اور سلوکا ہوتا تھا وہ پہنا ہوا تھا، تو بولتے ہیں سائی مست ہے۔ تو ہمیں والد صاحب فٹ ہے ماشاءاللہ۔ جب صبح اطلاع ملی کہ یہ، تو پھر جب یہاں پہنچے پتہ چلا کہ دمنی اسکار، پھر میں معلوم ہوا کہ ان کا قسم کون تھا۔ اور ہمیشہ مجھے کہتے کہ یا حاجی میری بہت ہو قسموں کے در ہو، میری قسم کے در ہو، تو بولتے جی قسم کا در کہاں ہے؟ ہم سب سوچتے یہی ولایت سنسر سب سوچتے۔ تو پھر جب ادھر ان دمال میں نے کلپ دیکھا جو لڑکے ادھر نے بنایا تھا، 4 منٹ کا کلپ تھا وہ، ان 3 منٹ انہوں نے دمال ڈالی اور پھر 1 منٹ وہاں بیٹھے وہاں پہ، تو پھر دوسرے آدمی کی اور کلپ تھی، تو سب اللہ تعالیٰ کلپ بنائی تھی، تو پھر بس ایسے ان کا بتا۔ تو وہ کتنا عرصہ خیش بازی دیتے رہے؟ تقریباً 50 سال سے کچھ مہینے کم تھے۔ ان کا جو سفر گزرا نا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر چل کے نہ جاؤں بیٹھ کے جاؤں گا، بیٹھ کے نہ جا سکا پھر آرمی پریڈ ہوتی ہے نا، ایسے میں جاؤں گا۔ تو ان کا مشن تھا
तो हम समझ नहीं सकते थे कि वाकई, फिर बात पता चला कि वो बोलते हैं इन लोगों का उसी वक्त पता चलता जब पर्दा फरमा जाते हैं। वैसे हम सोचते हैं यार इनकी जहन नहीं काम कर रहा, उम्र बहुत ज़्यादा, हम उम्र ऐसे होते हैं ना कि उम्र का तो एतकाद है जी कि उम्र इनकी ठीक नहीं है, बूढ़े हो गए। और हम ऐसे ऐसी बातें करते थे। मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था 25 साल पहले उधर दरबार के बाहर रोड पे, तो मुझे फरमाने लगे आज जी वो आदमी जा रहा है। मैं जी, उसने हाथ से सलाम किया एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से दोनों ऐसे किया। और हमारे इसका मतलब सुनते मैं नहीं सका, बोलता उसने बोला अस्सलाम वालेकुम, दूसरे हाथ से ये कर दे, अभी वहाँ पे बैठे रहो, वो वक्त आएगा। और कोरोना देखो ऐसे हुआ, 25 साल बाद वो इनकी जो बात थी वो तस्दीक होगी वाकई। फिर हमारा ये वक्त आ रहा है कि आप अस्सलाम वालेकुम किया, दूसरे कैसे ठीक है, फिर दोनों ऐसे वहाँ पे बैठे रहे। ये वक्त बेटा आ रहा है कि तो इनका जो जनाजा था वो कहते हैं काफ़ी तारीखी जनाजा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे दिन पहुँचे तो किसी को इत्तला नहीं, तो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी अल्लाह नहीं करना, अल्लाह नहीं करने। तो आपने फरमाया था भाई छोटा मोहम्मद इलियास मलंगी साहब, उनसे पूछा कि जनाजा, बोलता मेरा जनाजा ऐसे बाहर रोड में खड़े ऐसे यहाँ पे करा देना, अल्लाह नहीं कराना। वाकई जो टाइम ही ऐसा था कि हुकूमत की पाबंदी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेन रोड थी, हाईवे था, वो अपने सख्ती बहुत थी, फिर भी हुकूमती सदर साहब में बहुत मदद मिली। उन्होंने बोला ठीक है तो बात ठीक नहीं है, पर आप जुम्मे से पहले रख लें, जुम्मे के बाद फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो कई लोग ये समझते थे कि जुम्मे के बाद होगा। सुना था लोगों ने, जो हमारे गाँव के 10-12 गाँव हैं, सुना था, वो ये सोचते थे कि जुम्मे के बाद होगा, अमूमन जुम्मे के बाद होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उनको खुशकिस्मती थी कि हम भी मुलाकात होगी आखिरी उनसे। तो नाज़रीन हम मौजूद हैं खरी शिव दरबार पर। तो आपको बताते हैं कि सही मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह अलैह हर चंचरी जमात को इधर आते थे। तो और इधर उनकी हाजिरी जैसे दरबार पर, तो आप सामने देख सकते हैं कि एक मियाँ साहब का दरबार मज़ार है और एक पीरा शाह गाज़ी का। तो उनके जो पीर व मुर्शिद थे वो पीरा शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो आपको बताते हैं कि वो हर साल उनके उर्स पर आते थे, डाली के साथ और अपने खिदमतमंदों के साथ आते थे। तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनका जो रूह कब्ज़ हो वो इधर इसी जगह उनके मुर्शिद के दर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 49 साल बाद ईद के दूसरे दिन, उस दिन चंचेरी जुमरात थी, तो उस वक्त वो इधर आए, उन्होंने एक मुर्शिद के दर अपनी हाज़िरी लगाई, फिर वो बैठ गए। मैं कह इस जगह वो बैठे, तो फिर तकरीबन उससे 5-6 मिनट बाद उनकी रूह कब्ज़ हो गई। उनका मैं 2 शवाल को उनका विसाल हुआ। तो यह भी एक बड़ी खुशकिस्मती होती है कि इंसान का रूह उसके मुर्शिद के दर निकले, तो अलग ही बात है, एक अलग ही खुशकिस्मती होती है। तो वो उन खुशकिस्मती में से एक थे जिन्होंने 49 साल ड्यूटी दी इधर, और हर साल उर्स पर आते थे, तो हर चंचेरी जुमात को भी आते थे। तो हम अब जा रहे हैं उनके आखिरी रामगाह जहाँ पे उनको दफन किया गया। तो हम उनको आपका मज़ार मुबारक भी दिखाएंगे, तो साथ उनके साहबजादागान से आपको मुलाकात भी करवाएंगे, उनसे भी कुछ बातें पूछेंगे कि उनके ज़िंदगी में कौन से वाक़यात आए हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना अली व सय्यिदना फातिमा व सय्यिदना ज़ैनब व सय्यिदना हसन व सय्यिदना हुसैन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़िबला साईं सरकार रहमतुल्लाह अलैह आज तो 50 साल पहले इस जगह आए सर। इस जगह बिल्कुल जंगल बियाबान सी, इतना दिन के भी लोग जो है डरने से आने हैं, इतना घना जंगल सी है। सिर्फ था फ़कीर नहीं, कब्र शरीफ सी था, सईद बाबा बलायत हुसैन शाह साहब कब्र शरीफ सी। फिर क़िबला साईं सरकार रहमतुल्लाह अलैह 27 साल पानी भरी के लोगों की पलाने रहे, थला मटका नीचे रखे इसने, नीचे था पब्बी सी जिसे रख खाने सन, लोग लकड़ियाँ कटने सन, फिर अपर आने सन, उन्हें लोग पानी पिलाने सन, सिरू नंगे पैरू नंगाने। जिस वक्त इतना आए उस वक्त सिर्फ आप को एक अपना सूट सी जो पेरा सी, एक चादर सी, इस अलावा कोई नहीं है। इतना पहले उन्हें झोंपड़ी बनाई है, कहानियाँ नहीं, नाल ही पर एक गुफ बनाई है, रेत सी उसने गार कढ़ी ने, उत्था बड़ा सठ रेत बाद फिर इतों पार सामने जो पार्टीशन बाद हुई है, पार सामने उत्था कमरा बनाया ने, उत्था कच्चियाँ टाना। अपनी ज़िंदगी बड़ी सादा और बड़ी सुकून ज़िंदगी उन्हें गुजारी है।
نہ انہیں زندگی کی میں آخر میں بھوک لگی ہوئی ہے، سردی لگی ہے، گرمی لگی ہے، اپنی موج میلے بس لگے رہے. موج کیا ہے انہوں نے تمال، ہر چند چڑی جماعت کھڑی شیف جانا تمال بانا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. میں جس وقت اس لینڈ پہ اس وقت میں 6 سال ہوں. میں الحمدللہ 50 سال انہوں نال رہا اٹیچ اینڈ تک. انہوں نے سٹارٹ کیا سی سٹارٹ جدو مولا ملتا فقیراں چ ملتا، نہ ملاں دیاں تقریراں چ ملتا، نہ قاضی دیاں تحریراں چ ملتا. جدو مولا ملتا فقیراں چ ملتا، حقیقی صدا لال علیراں چ ملتا. یہ بس انہوں نے پڑھنے اساں انہوں نال ہونے سن. سائیں لوکاں ہے مطلب چوئی صاحب سائیاں بھی گئے ملنگ بھی گئے، اساں نال نہ رہے ہیں. وہ آخنے ملنگ ہے تو میں آخنے ملنگی، ملنگی نہ تو پیا سی ماڑا. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ اللہ رسول نے بڑا کرم رہا. پھر 27 سال تو بعد پھر ٹینکی وغیرہ کھنائی ہیں، پھر ٹینکراں پانی پوانے رہے ہیں. پر یہ جا سارا کام جا دربار شریف ہوا یہ 97 سٹارٹ ہوا، مسجد کا کم نال ہوا. تو اپنی زندگی انہیں 17 سال تو سٹیل تو انہیں کاکڑا ٹاؤن گزارے. کاکڑی ٹاؤن بڑی انہیں محبت دیتے ہیں. کاکڑا ٹاؤن ہو گیا، پوٹھا پیسی ہو گیا. لوگ بڑی اج بھی محبت کرنے ہیں، انہیں بھی بڑی محبت کرنے سننا. سب تو زیادہ اگر محبت دیتی ہے انہوں نے لوگوں نے دیتی ہے، تو بڑا محبت پیار کرنے سے انہوں لوگوں نے. اپنی زندگی بڑی درویشانہ زندگی گزاری نے. نہ کسی کو اج تک 1 روپیہ نہیں منگیا ہوئے. ہونا نا عام سائیاں لوگوں کا کام ہونا ہوئے تو بھوک لگی ہوئے پیسے دیو یا روٹی کھلو. نہ زندگی انہیں یہ کام نہیں کرتا. تو تقریباً سیف ملوک بولنے رہنے سن. تو سیف ملوک اپنا آواز اتنا سی کہ سپیکر سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ سپیکر بھی پٹی جان اتنا آواز اللہ پاک دا. اس تو علاوہ بابا نکالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شعر پڑھنے ہونے سن. پٹواری طرح نے کچھ شعر پڑھنے ہونے سن، لیکن زیادہ تر میکسیمم سیف ملوک پڑھنے ہونے سن. آپ نے جس وقت چنچڑی جماعت جانا نال جانا میں انہوں نے تمال بانا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے تمال بانی، پھر اس پر ڈالی کھنی اور نال سنگی ساتھی جتنے بھی ایسے تمالی گروپ وہ نال جانے سن. اللہ رسول نے بڑا کرم سننا پر حق نہیں ہمیشہ انہیں گل کی ہے اور جھوٹ نے ہمیشہ خلاف رہے ہیں. اللہ پاک نے ذات بڑا کرم سننا پر. جس وقت وہ 2019 6 جون کی آخری جمعرات سی انہوں نے تو میں کہنا آجی صاحب کھڑی شریف چلنا. میں جی خیر ویسے آنے چنچڑی جمعرات ہے کیونکہ عید دوسرا دن سے 2 شوال سے. میں سرکار میں تو نہیں یاد ہوئی بار میں نال گیا انہوں نے. میں کہنا آجی صاحب اج آخری ماڑی جمعرات ہے. میں جی میں گل نہیں سمجھی. آنے یار مرنا نہیں. میں جی وہ حق ہے. بس گل ختم. اتوں نیچے دکان ہے اتوں انہیں سویٹاں وغیرہ لی ہیں. اس تو پہلے انہوں نے ایک روٹین ہونی سی کہ ہر چنچڑی جماعت کی واپسی پہ سویٹاں تقسیم کرنے تو چونگی پر. جو چونگی تو پہنچے میں کہنا میں گڈی روک پئی. گڈی روکی ہے اتنا انہیں تقسیم کی نے سویٹاں وغیرہ سنگی ساتھی نے پوچھا نے. میں نے کہا میں لیٹ ہویا آئے نہیں آج گل واپسی والی گل کونی ہے. اتوں پھر سنال گیا سیف ملوک پنے اتھا اترے. از مولا علی شیر خدا کر مولا کریم صدا لائی نے سیف ملوک پنے در مرشد دا خانہ خواباد اج ضروری کریے. تقوی رکھ محبوباں والا چل دے والا چل ملیے. پیر میرا او دمڑیاں والا تے پیرا شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کریندا دوواں جہان آند. پنے اتھا گئے پر ماڈل 5-7 منٹ تمال بھائی نے بھائی کا دوست پاس بیٹھے. پھر سرکار نے روزے تکنے سن بس روح پرواز کر کے انہوں نے 6 جون 2019 کی. الحمدللہ اس میر پہ جو سب تو بڑا جنازہ انہوں نے میں کہنے اعلان نہیں کرانا جنازے نا. میں جی وجہ کہنے گیا بھائی بس اڑوس پڑوس جائے تو اتن دکاندار نے 10-12 بندے بلانا تو آہ سائیں بشیر مری گیا جنازہ پڑھی کھڑے اعلان نہیں کرانا. میں کہا سائیں صاحب تھی دنیا جانی انہیں بس اس دنیا زندہ رہا تا بھی اس مخلوق نساں رہا تو مری جیسا میں کری جناب اتنے مطلب نمائش کرانی ہے بلے بلے کرانی ہے. میری کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن الحمدللہ بغیر اللہ تو اتنی مخلوق آئی کہ سر کے بلا کو کسی تھا نہیں. اور زندگی پہلی دفعہ یہ ڈیفنس روڈ بند ہوئی ہے. اس پاس زندگی ڈیفنس روڈ نہیں بند ہوئی. تو اللہ رسول نے بڑا کرم سے انہوں پر اپنی زندگی انہیں بہترین گزاری ہے جی. بڑا اچھا سفر گزاریا انہوں نے. تو اصل یہ دعا کرنے اللہ پاک اصل کی انہیں نقشے قدم چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ پاک.
بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سید محمد بشیر مستان رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے، ان کی قبر مبارک ہے، اور جو ساتھ ہی کی قبر ہے یہ سید بابا ولایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تقریباً 300 سال ہو گئے، فوت ہو چکے ہیں، مثال ہوا ان کا۔ تو سننے میں آیا کہ 300 سال پہلے اس جگہ آبادی تھی، تو پھر جب ان کا وصال ہوا تو کافی لوگ یہاں سے ہجرت کر کے کیونکہ ادھر پانی کی قلت تھی تو اس وجہ سے لوگ بھی یہاں سے ہجرت کر چکے تھے۔ تو الحمدللہ سید بشیر مستان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میری بھی 16 سال زندگی گزری ہے، تو یہ میرے دادا جان ہیں، تو ان کے ساتھ میری 16 سال زندگی گزری ہے، تو الحمدللہ ان کے ساتھ میں نے 16 سال گزارے اور ان کے ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان سے میں نے سفیانہ کلام بھی سیکھے ہیں، سیف الملوک اور باقی جو کلام پنجابی میں نے ان سے سنے، اور الحمدللہ بہت ہی اچھی ان کے ساتھ میری زندگی گزری ہے۔ تو ہماری رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا ان کو جنت میں اعلیٰ اور مقام عطا فرمائے، تو ہمیں ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔